السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین۔ فقد قال اللہ تعالی فی شأن حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم ناظرین کرام، بزم طلباء قدیم و محبان جامع نظامیہ جدہ کی جانب سے ہفتہ واری ہمارا پروگرام درس ہشت بہشت راہ سلوک و تزکیہ نفس کے نام سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے، جس میں ہم خواجگان چشت کے مبارک ملفوظات کا مجموعہ کتاب ہشت بہشت سے سلسلہ وار پڑھنے، سننے، سمجھنے کی سعادتیں اور برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ اس کتاب کا جو پہلا حصہ ہے، جو انیس الارواح کے نام سے کتاب موجود ہے، اس کتاب سے ہم استفادہ کر رہے ہیں۔ یاد رہے کہ یہ اس کتاب میں حضور خواجگان خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مبارک ملفوظات کو جمع فرمایا گیا ہے، اور ان مبارک ملفوظات کو جمع کیا ہے حضور خواجگان خواجہ معین الدین حسن چشتی سنجری اجمیری غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، اور اس کتاب کی ابتدائی 5 مجالس پڑھنے کی ہم نے سعادتیں اور برکتیں حاصل کی ہیں۔ آج 6ٹی مجلس پڑھنے کی سعادتیں اور برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ حضور غریب نواز ارشاد فرماتے ہیں کہ سخن در شراب مویز افتادے بود، کہ 6ٹی مجلس کشمش کا پانی، کشمش کا شراب، کشمش کی شربت پینے سے متعلق 6ٹی مجلس میں گفتگو ہوئی۔ خواجہ فرمود کے امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت می کنند از پیغامبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کہ خوردن آب مویز حلال نیست، محض خمر است، آن شراب مومنان نیست۔ حضور خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ خوردن آب مویز حلال نیست، کہ کشمش کا پانی، کشمش کو پانی میں بھگو کر رکھا جائے، اور اس پانی میں جب کشمش کے اثر ظاہر اور باہر ہو جائے، ظاہر ہونے لگے، تو اس پانی کا استعمال حلال نہیں ہے۔ آگے آقا فرماتے ہیں محض خمر است، وہ تو محض شراب ہی ہے، یعنی اس سے نشہ پیدا ہوگا، یہ خمر ہے، یہ شراب ہے۔ اور آن شراب مومنان نیست، اور ایسا شربت، ایسا پانی مومنوں کے لیے نہیں ہے، مومنوں کے لیے ایسے شربت کا استعمال جائز نہیں ہے۔ آن کا خواجہ فرمود کے میں خوردن اندک و بسیار حرام است۔ آگے حضور خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ شراب وہ چاہے تھوڑی پی جائے یا زیادہ پی جائے، ہر 2 صورت میں حرام ہے۔ آپ دیکھیں حضرت نے واضح طور پر اس کی وضاحت اس لیے بیان فرما دی ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہو کہ نشہ آنے تک وہ چیز جائز رہتی ہے، اور نشہ آنے لگے، نشہ پیدا ہونے لگے تو حرام ہوتی ہے، یہ سمجھ کر تھوڑا استعمال کو اگر کوئی درست اور جائز سمجھتا ہو، تو اسی کی وضاحت کرتے ہوئے حضرت فرماتے ہیں کہ میں خوردن اندک و بسیار حرام است، کہ شراب کا پینا وہ چاہے تھوڑا ہو کہ وہ چاہے زیادہ ہو، ہر 2 صورت میں حرام ہے۔ اور اس حوالے سے راست حبیب پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مبارک ارشادات سے بھی ہمیں رہنمائی حاصل ہوتی ہے کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ حبیب پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل مسکر حرام، کہ ہر نشے آور چیز حرام ہے۔
मा अस्कर अल फरकु मिन्हु फमिलउल कफ़ी मिन्हु हराम। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि वो शय जो बर्तन भर इस्तेमाल करने से नशा पैदा करती हो, उस चीज का बर्तन भर कर पीना ही हराम नहीं है, बल्कि उस चीज का चुल्लू भर मुख्तसर सी तादाद में थोड़ी सी हालत में भी थोड़ी सी चीज पी लेना हराम है। फमिल उल कफ़ी, जिससे मुंह भर जाए, यानी कुल्ली करने के लिए हम जितना पानी लेते हैं उतना हिस्सा भी अगर पी लिया जाए तो आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं हराम है। अगरचे कि वो चीज उतना पीने से नशा नहीं आता हो, ज्यादा पीने से नशा लाती हो, लेकिन वो चीज अगर कम है तो फरमाया गया कि वो कम चीज का इस्तेमाल भी हराम है। और फिर एक और हदीस पाक में हबीब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मा अस्करा कसीरुहु फकलीलुहु हरामुन। हुज़ूर फरमाते हैं कि जिस चीज का ज्यादा इस्तेमाल नशा लाता हो उसका थोड़ा इस्तेमाल भी हराम ही है। तो लिहाजा अगर किसी के वहम और ख्याल में ये बात थी कि नशे आवर चीज का नशे आने के बाद हराम होती है, नशा आने से पहले उसका पीना जायज है, तो यहां वजाहत हो चुकी है कि वो चीज जब ज्यादा इस्तेमाल से नशा लाती है, हराम है, तो वो चीज थोड़ा इस्तेमाल करने में भी हराम ही होगी। हाँ, अब रही बात ये कि अगर कोई चीज ऐसी हो जो जिसको उसकी असली हालत में इस्तेमाल किया जा रहा हो, तो अगर उसका कसरत इस्तेमाल से अगर तबीयत में सुस्ती या काहिली पैदा होती हो, तो यहां फुक़हा कराम ने सराहत फरमाई है कि उस चीज का जब तक हलाल शय को हलाल हालत में इस्तेमाल किया जाएगा तो वो तो जायज होगा, लेकिन जब उसके कसरत इस्तेमाल से, यानी उसको किसी चीज से बदला नहीं गया, असली हालत में इस्तेमाल किया जा रहा था और बाद में ज्यादा इस्तेमाल की वजह से अगर तबीयत में सुस्ती या काहिली पैदा होती हो, तो ऐसी सूरत में उसको मकरूह करार दिया है। हम इंशाल्लाह आगे उस पर कलाम करेंगे। जैसे कि हजरत ख्वाजा उस्मान हरवनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं कि वक्ती रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रापुर सीदन अज खुर्दन शीरा। रसूल अलैहिस्सलाम फरमूद कि अगर मी पुख्त नशवत व दर साअत मालिदेह बाशंद रवा बुवत। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि हुजूर, शीरा यानी अरक, निचोड़, शरबत जिसको कहते हैं, उसके पीने का क्या हुक्म है? तो हबीब पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अगर उसको पकाया ना गया हो और दरसाअत मालिदे बाशंद, और कुछ वक्त के लिए उसको ऐसी किसी हालत में छोड़ ना दिया गया हो, यानी अगर उसको असली हालत में इस्तेमाल किया जा रहा है, पकाया नहीं गया और उसको किसी चीज पानी वगैरह में रखकर कुछ देर के लिए छोड़ा ना गया हो, तो फिर उसका इस्तेमाल करना रवा बुवत, उसका इस्तेमाल जायज है। लेकिन अगर उस चीज को पका लिया जाए या फिर कुछ देर के लिए पानी में किसी चीज को रखकर वो पानी में उसका असर ले लिया जाए, तब फिर उस पानी का इस्तेमाल यकीनन शराब के हुक्म में होगा, वो चीज का इस्तेमाल जायज नहीं होगा। जैसे कि बताया गया कि शीरा यानी शीरा अंगूर, अंगूर का पानी, ऐसे ही शीरा तमर, खजूर का पानी, यानी अगर किसी बर्तन में पानी में अंगूर या खजूर वगैरह रख दिया जाए कुछ वक्त तक के लिए, और कुछ वक्त के बाद जबकि वो अंगूर या खजूर ज्यादा देर तक पानी में होने की वजह से उसमें सड़ने की कैफियत पैदा हो जाए और उसका असर पानी में मुंतकिल हो जाए, तब फिर अब ये पानी बिल्कुल भी जायज नहीं है। क्योंकि खजूर का इस्तेमाल जायज है, अंगूर का इस्तेमाल जायज है। अगर कोई अंगूर ही खाता है, ज्यादा खाने की वजह से तबीयत में सुस्ती पैदा होती है, तो इसको मकरूह कहा जाएगा। अगर कोई खजूर ही खाता है, कसरत इस्तेमाल की वजह से तबीयत में अगर सुस्ती पैदा होती है, तो यह भी मकरूह होगा। लेकिन अगर खजूर या अंगूर वगैरह को या कोई किसी चीज को, जैसे कि बाजरा वगैरह के जरिए भी शराब बनाई जाती है, अगर इनको पानी में रखकर कुछ देर के लिए छोड़ दिया जाए और उस चीज का असर सड़ने की वजह से पानी में मुंतकिल हो, या फिर उन चीजों को पानी में रखकर गर्म चीज के जरिए किसी आग वगैरह पर उसको पका लिया जाए और उसकी हैयत और कैफियत बदल जाए, तब तो राज तौर पर, सरीह तौर पर उसका इस्तेमाल ही हराम होगा। और फिर जैसे कि अबू दाऊद शरीफ की रिवायत भी है
उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है, आप फरमाती हैं कि नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन कुल्ली मुस्किरिन व मुफत्तिरिन। आप फरमाती हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने हर नशे आवर चीज को भी हराम करार दिया और हर तबीयत में मस्ती और सुस्ती पैदा करने वाली चीज से भी हबीब पाक अलैहिस्सलाम ने मना फरमा दिया है। तो लिहाजा इन इरशादात हबीब किबरिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि शराब थोड़ी इस्तेमाल की जाए या ज्यादा इस्तेमाल की जाए, हर दो सूरत में हराम है। मोमिनों के लिए उसका पीना दुरुस्त और जायज नहीं है। और जहां तक किसी फल के जरिए शराब का बनाया जाना हो तो वाज़ेह तौर पर बात जान ले कि अगर कोई फल है, अगर उसका रास तौर पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी अंगूर खा रहे हो या खजूर खा रहे हो, तो फिर अगर ज्यादा इस्तेमाल की वजह से तबीयत में सुस्ती पैदा होती हो तो वो कसरत इस्तेमाल की वजह से मकरूह होगा। हकीकत में खजूर और अंगूर का इस्तेमाल हराम नहीं है, बिल्कुल जायज है, लेकिन मिकदार उतनी मिकदार जिसमें तबीयत में सुस्ती पैदा हो वो मिकदार तक खाना, इसको फुक़ाए कराम ने मकरूह करार दिया है। लेकिन जब इन्हीं फलों को पानी में रखकर इसका असर ले लिया जाए या फिर किसी आग वगैरह में पका लिया जाए, उसके बाद उसके पानी को इस्तेमाल किया जाता हो तो फिर इसका नशे आने तक नहीं बल्कि थोड़ी मिकदार में इस्तेमाल भी हराम ही माना जाएगा। और जब बात आई शराब की तो देखिए जैसे कि इसका थोड़ी मिकदार में भी पीना हराम है, इसका हैयत बदल कर पीना भी हराम है। अलावा इसके शराब से मुताल्लिका कुछ चीजें और भी हैं जिसको मना फरमाया गया। जैसे कि फरमाते हैं कि फरमूद के रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुफ्त लानत खुदाए ताला बरआन कस बाद के खमर बेखूरत वया बेफरूशत वया बहाई आन बेखूरत। फरमाते हैं कि हबीब पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि लानत है उन लोगों पर जिसने शराब पी, उस पर भी अल्लाह की लानत है। वया बेफरूशत, और जिसने शराब बेची उस पर भी लानत है अल्लाह ताला की। और तीसरा वो जिसने इसकी कमाई खाई, वो उसकी कमाई भी उस पर हराम होगी जो इसके जरिए से हासिल की गई हो, और उस बंदे पर भी अल्लाह की लानत बयान की हबीब पाक अलैहिस्सलाम ने। और फिर बल्कि एक और हदीस पाक सुनन तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है कि इसमें हबीब पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि लाअना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिल खम्र अशरतन, कि हबीब पाक अलैहिस्सलाम ने शराब के मामले में 10 लोगों पर लानत फरमाई है। आप देखें कि शराब तो एक चीज है, लेकिन इससे जुड़े 10 लोगों पर हबीब पाक अलैहिस्सलाम ने लानत फरमाई। फरमाते हैं कि आसिरहा व मुअतसिरहा, हुजूर फरमाते हैं कि जिसने शराब बनाई उस पर भी लानत है और जिसके लिए बनाई गई उस पर भी लानत है। जिसने शराब की कारीगरी की उस पर भी लानत, और जिसके लिए शराब को तैयार किया गया है, किसी मेहमान के लिए, किसी की जियाफत के लिए, किसी की रिसीविंग के लिए, चाहे किसी सूरत में हो, उसके लिए भी अल्लाह के रसूल ने लानत फरमाई है। और आगे फरमाते हैं वशारिबहा व हामिलहा वल महमूलता इलैहि, हुजूर फरमाते हैं कि शराब बनाने वाले पर लानत, शराब जिसके लिए बनाई गई उसके लिए लानत, और शराब पीने वाले के लिए लानत, और जिसने शराब के मटकों को उठाया, शराब के कार्टून जिसने उठाए उजरत पर ही सही, जिसने शराब की चीजों को मुंतकिल किया हो, वल महमूलता इलैहि, और जिसके कहने पर उठाया गया हो, जिसकी खातिर उठाया गया हो, इन दोनों पर भी लानत है। आपने सुना कि जिसने बनाया, जिसके लिए बनाया गया, जिसने पिया, जिसने उस सामान को मुंतकिल करने के लिए उठाया, और जिसके कहने पर उठाया, ये 5 तो हो गए। और आगे आका फरमाते हैं वसाकियाहा, जिसने पैक बना कर दिया उस पर भी अल्लाह के रसूल लानत फरमाते हैं। जिसने शराब तैयार करके पैक बनाकर मेहमान की खिदमत में रखा हो, यकीनन हुजूर फरमाते हैं उस पर भी लानत हो। वबाइआहा, और फरमाते हैं कि जिसने शराब को बेचा उस पर भी लानत हो। वह आकिल असमनिहा, और जिसने इस कारोबार की कमाई को खाया उस पर भी अल्लाह के रसूल लानत फरमाते हैं। वल मुश्तरी लहा, जिसने खरीदा उस पर भी लानत,
والمشترات لہو، اور جس کی خاطر خریدا گیا اس پر بھی اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی ہے۔ ترمذی شریف کی روایت میں نے عرض کی ہے۔ آپ دیکھیں کہ شراب کتنی بری چیز ہے تو ایک چیز، لیکن اس سے جڑے 10 لوگوں پر اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی ہے، اور 3 لوگ تو وہ ہیں جن پر تو اللہ رب العزت بھی لعنت فرماتا ہے۔ سب پینا ہی حرام نہیں ہے، اس سے متعلقہ ہر کام کو حبیب پاک علیہ السلام نے منع فرمایا ہے، چونکہ یقیناً اس کو اتنی برائی کیوں کہ شراب بنانے والے نے یا پھر شراب کے کارٹونز یا شراب کے مٹکے اٹھانے والے اس نے تو نہیں پیا ہے، وہ بھی اس میں کیوں شریک ہو گئے؟ تو بتایا گیا کہ یقیناً برائی کے ذمہ دار وہی ہوتا ہے جو برائی کا ارتکاب کرتا ہے، لیکن شراب کے معاملے میں برائی کا ارتکاب کرنے والا شراب پینے والا ہی گناہگار نہیں، بلکہ اس ضمن میں جتنے بھی شریک ہوں گے ہر وہ ذمہ دار ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ صرف خبیث چیز نہیں ہے، اس لیے کہ یہ بری چیز نہیں ہے، بلکہ اس کو ام الخبائث برائیوں کی جڑ قرار دیا گیا ہے۔ اسی خاطر اس سے جڑی ہر چیز پر اللہ کے رسول نے، اللہ رب العزت نے لعنت فرمائی ہے، اور ہر اعتبار سے اس کے استعمال کو منع فرمایا گیا۔ اور پھر جیسے کہ ہم نے ابھی عرض کیا کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی اتنا استعمال کہ جس سے نشہ نہ چڑھے جائز، اتنا استعمال کر لیا کہ جسے نشہ چڑھے تو حرام۔ تو پھر حبیب پاک علیہ السلام کا ارشاد مبارکہ سنیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، حبیب پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ من شرب الخمر، کہ جس کسی نے شراب پیا تو لم يقبل اللہ صلاۃ 40 یوما، حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس کسی نے شراب پی تو اس کی 40 دن کی عبادتیں قبول نہیں ہوں گی۔ اللہ رب العزت ایک مرتبہ شراب جو پیتا ہے اس سے 40 دن کی عبادتوں کو رد فرما دیتا ہے، 40 روز کی عبادتوں کا اجر سے اس کو محروم فرما دیتا ہے۔ اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر وہ توبہ کر لے، اگر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، رجوع کرے، تو مولا تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے، لیکن اگر پھر وہ ارادہ کرے، پھر شراب پی لے، تو پھر اس کے 40 روز کی عبادتوں کے اجر و ثواب سے اس کو محروم کر دیا جاتا ہے، 40 روز کی عبادتوں سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ دوسری مرتبہ غلطی کیا، 40 روز کی عبادتوں سے محروم ہوا، اجر سے محروم ہوا، لیکن پھر سے توبہ کر لیا تو مولا تعالیٰ پھر اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے۔ لیکن اس کے بعد وہ اگر بدبختی سے تیسری مرتبہ بھی ارتکاب کیا، شراب پی لیا، تو پھر حبیب پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پھر سے 40 روز کی عبادتوں کے اجر سے اس کو محروم کر دیا جاتا ہے، لیکن تیسری مرتبہ بھی وہ پھر اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر لیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، تو مولا تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے، اس کو درگزر فرما دیتا ہے۔ لیکن اس کے بعد آقا علیہ السلام فرماتے ہیں پہلی بار پیا، توبہ کی، قبول کر لیا، دوسری مرتبہ کی حرکت، اللہ نے توبہ کی، اللہ نے توبہ قبول فرما لی، تیسری مرتبہ گناہ کیا، توبہ کی، اللہ نے قبول فرما لیا۔ اب حضور پاک فرماتے ہیں کہ اگر اس کے بعد 3 مرتبہ کی مہلت ملنے کے بعد چوتھی مرتبہ اس نے پھر یہی حرکت کی، شراب پی لی، تو حبیب پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اب اس سے 40 روز کی عبادتوں کے اجر و ثواب سے اس کو محروم کر دیا جاتا ہے، لیکن اب اگر وہ توبہ کرتا ہے تو اب اس کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ 3 مرتبہ مہلت ملی، اگر اللہ کی طرف سے ملنے والی مہلت سے استفادہ نہ کیا، چوتھی مرتبہ پھر یہی حرکت کی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اب اس کی کوئی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اور پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں وَسَقَاهُ بِالنَّهْرِ الْخَبَالِ، حضور فرماتے ہیں کہ اب اللہ رب العزت اس کو نہر خبال سے سیراب کرتا ہے، پلاتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے پوچھا حضور یہ نہر خبال کیا ہے؟ حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اہل جہنم کا پیپ جس جگہ جمع ہوتا ہے، وہ نہر جہاں وہ جمع ہوتا ہے اس کو نہر خبال کہتے ہیں۔ یعنی اہل دوزخ، اہل جہنم جو ہوتے ہیں، وہ جب عذاب ان کو دیا جاتا ہے اور ان کے جسم سے جب پیپ نکلتا ہے اور وہ ایک مقام پر جمع ہوتا ہے، اس مقام کو نہر الخبال کہا جاتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اس کو نہر خبال سے سیراب کیا جائے گا، یعنی اہل جہنم کا پیپ اس کو پلایا جائے گا۔
اللہ رب العزت ہم سب کی سے حفاظت فرمائے۔ اور پھر نشہ نہ بھی چڑھے تو بھی حرام۔ اس حوالے سے ایک اور حدیث پاک کہ حبیب پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی نے اتنی شراب پی کہ نشہ نہ چڑھا تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ چیز شراب اس کے پیٹ میں رہنے تک، اس کی رگوں میں اس کا اثر کے رہنے تک اللہ رب العزت اس کی کوئی عبادت کو قبول نہیں فرمائے گا۔ لیکن اگر اس نے اتنا پیا کہ جس سے شراب یعنی نشے کی کیفیت پیدا ہو گئی، تب تو اللہ رب العزت 40 روز کی عبادت کے اجر و ثواب سے اس بندے کو محروم فرما دیتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہم سب کو اس سے احتیاط کرنا ہے۔ ہر وہ چیز شراب سے اگر کوئی عادی ہوا ہو، اپنے ہمارے رشتہ داروں میں، اہل و عیال میں، جاننے پہچاننے والوں میں ہو، تو ان کو بڑی محبت کے ساتھ، ان کو حقارت کے ساتھ یا پھر طنز اور تان کرتے ہوئے اگر ایسی باتیں اگر نصیحت ہم کرنا چاہیں تو اس کا اثر نہیں ہوگا۔ ان کے ساتھ ہم محبت کے ساتھ پیش آئیں، اچھے رویے کے ساتھ، بالکل محبت کے ساتھ ان کے سامنے اگر ان فرامین رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور ملفوظات خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو سنایا جائے، پیش کیا جائے، تو انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت کی ذات سے قوی امید ہے کہ مولا تعالیٰ اپنے اس بندے پر فضل اور کرم فرمائے گا اور شراب جیسی برائی سے اس کی حفاظت فرمائے گا۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ آب خوردن حرام است اما در این راہ مردان خدای تعالی باشند ربود اند کے نفس را یگان سال آب نداد اند وہ بیزار گشت اند۔ اس کے بعد حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ شراب پینا اتنا حرام ہے۔ حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس راہ میں شراب کو حرام ماننے اور سمجھنے میں مردان خدا تو وہ ہوتے ہیں، وہ مردان خدا ہوتے ہیں، اللہ کے محبوب بندے وہ ہوتے ہیں کہ جب وہ کسی نہر سے پانی پی لیں اور اگر اس نہر کے پانی پینے میں بھی اگر ان کی طبیعت میں سستی پیدا ہو جاتی ہے تو پھر وہ پورے سال، 1 سال تک اس پانی کی نہر سے استفادہ نہیں کرتے۔ یعنی کسی راستہ چلتے ہوئے بھی کسی نہر سے پانی پیا اور اس نہر کے پانی میں یہ کیفیت تھی کہ طبیعت میں سستی پیدا ہو گئی، نشہ بھی نہیں ہے، کوئی نشے آور چیز نہیں پیے، نہر کا پانی پیے بالکل جو جائز ہے، لیکن طبیعت میں سستی اور کاہلی پیدا ہو گئی، تو حضرت فرماتے ہیں کہ مردان خدا کے نزدیک ایسی نہر کا پانی پینا بھی جائز نہیں ہے۔ مردان خدا تو ایسے پانی سے، ایسے نہر کے پانی سے بھی اپنے آپ کو بچائے رکھتے ہیں۔ ہمدری محل حکایت فرمود کے پیش خواجہ یوسف چشتی قدس اللہ سرہ خاص کے 1000 رکعت نماز گزار و نفس با عیشا مخالفت نمود۔ اور حضرت فرماتے ہیں کہ ایک حکایت پیش فرماتے ہیں کہ حضرت خواجہ یوسف چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی حکایت ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے 1000 رکعت نماز پڑھنے کا ارادہ کیا، وہ نفس با عیشا مخالفت نمود، اور ان کے نفس نے اس کی مخالفت کی، یعنی ان کا نفس اس کام کے لیے تیار نہ ہوا، یعنی ان کے مزاج میں سستی اور کاہلی پیدا ہو گئی۔ اندیشہ کردند کہ ای کاہلی از کجا زادے شد، اور یہ جب سستی انہوں نے محسوس کی تو ایسے ہی نہیں بیٹھ گئے بلکہ انہوں نے اس کے اسباب کو تلاش کرنا، ڈھونڈنا شروع کیا۔ آن روز وظیفہ آب کے می خوردند یک کوزہ زیادہ خوردے بودند، تو ان کو یاد آیا کہ وہ جو جتنا پانی پیا کرتے تھے دن بھر میں، ان کو یاد آیا کہ آج کے دن انہوں نے 1 گلاس پانی زیادہ پی لیا ہے۔ اللہ اکبر! آپ دیکھیں، کوئی حرام چیز، حرام شربت، حرام نشے لانے والی چیز کو پینا تو دور کی بات ہے، یا پھر ایسی نہر کا پانی جس کے پینے سے اس طبیعت میں سستی اور کاہلی پیدا ہو، اس نہر کا پانی پینا تو دور کی بات ہے۔ دن بھر میں جتنی مقدار میں پانی پیتے تھے، ایک دن 1000 رکعت نماز پڑھنے کا ارادہ کیا، طبیعت میں سستی اور کاہلی محسوس ہوئی تو توجہ کرنے لگے، فکر کرنے لگے کہ یہ کیفیت کیسے پیدا ہو گئی، کہیں یہ کیفیت زیادہ نہ ہو جائے، آئندہ میرے لیے اور دشواری نہ بن جائے۔ آج 1000 رکعت پڑھنے سے نفس نے مخالفت کی، طبیعت میں سستی ہے، کل 500 نہیں پڑھ پاؤں گا، پھر 200 نہیں پڑھ پاؤں گا، پھر نوافل چھوٹ جائیں گے۔ تو فوری طور پر وہ چوکنا ہو گئے اور انہوں نے غور کیا تو بات سمجھ میں آئی کہ آج پانی کچھ زیادہ پی لیا گیا ہے، بالکل جو جائز ہے، حلال ہے، پیاس بجھانے کے لیے اللہ نے جس چیز کو ہمارے لیے ذریعہ بنایا ہے۔
حضرت خواجہ یوسف چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو بس یہ خیال آیا تو فوری آن روز عہد کر دند کے تا بزیم نفس را آب سیر نہ دہم، کہ انہوں نے عہد کر لیا کہ اب زندگی تمام پانی پیاس بجھے جتنا مکمل سیراب ہونے تک پانی نہ پیوں گا، تا آخر عمر ہم بری عہد بودن، اور زندگی کے آخری دن تک اسی پر عمل پیرا رہے، پانی پیاس لگتی تو تھوڑا پیتے، مکمل سیراب ہونے تک پانی نہ پیا کرتے۔ آنگا خواجہ فرمود کہ وقت خواجہ ابو یزید رحمۃ اللہ تعالی علیہ را پرسیدند کہ یکی حکایت مجاہدہ بما بگوتا بشنوم، کہ آپ فرماتے ہیں کہ خواجہ با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے کہا حضرت اپنی مجاہدے کی کچھ واقعہ سنائیں۔ خواجہ ابو یزید رحمۃ اللہ علیہ فرمود کہ اگر حکایت مجاہدے خود شمارا بگویم طاقت شنیدن آن نیار آیت، فرماتے ہیں کہ اگر میں اپنے مجاہدے کے واقعات سناؤں تو تم سننے کی طاقت تک نہیں رکھ سکتے۔ ہم نے ایسی مشقتیں اور مجاہدات کیے ہیں کہ ہمارے جتنے مجاہدات اور مشقتیں کرنا تو دور، تم سننے کی طاقت تک نہیں رکھتے۔ پھر آگے فرماتے ہیں اما معاملے کے با نفس سے خود کر دے می گویم، کہ ہاں البتہ میں نے جو نفس کے ساتھ ایک معاہدہ کیے رکھا ہے، ایک معاملہ کر رکھا ہے، وہ سناتا ہوں کہ شبی خود را در عبادت تلبیدم نفس کاہلی کرد، کہ ایک رات میں عبادت کرنا چاہتا تھا، طبیعت میں سستی رہی تو بامن موافقت نمود، اور طبیعت میں سستی کی وجہ سے نفس کاہلی کرنے لگا، چن روز شد عہد کردم نفس راتا یک سال آب نہ دہم، فرماتے ہیں کہ تبھی میں نے عہد کر لیا کہ آج میرے نفس نے میری مخالفت کی، اللہ کی عبادت کرنے سے روکا، میرے اندر سستی پیدا ہوئی، تو میں آج یہ عہد کرتا ہوں کہ 1 سال تک پانی ہی نہیں پیوں گا۔ وہ 1 سال تک انہوں نے پانی کو ہی ترک فرما دیا۔ یہ مجاہدات اور یہ مشقتیں ہماری بزرگوں نے فرمائی ہیں، تبھی مولا تعالیٰ نے اپنی قربتوں سے ان کو سرفراز کیا اور اعلیٰ سے اعلیٰ مراتب پر فائز فرمایا ہے۔ آگے قریب نواز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں کی خدمت خواجہ ای فوائد تمام کر مشغول شد، کہ جب حضرت خواجہ عثمان ہرمنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ ارشادات کو مکمل فرمایا تو ذکر و اذکار میں مشغول ہوئے، دعا گو باز گشت الحمدللہ علی ذالک، اور دعا گو یعنی غریب نواز فرماتے ہیں کہ میں اپنے مقام کو لوٹ آیا الحمدللہ علی ذالک بحرمت سید الانبیاء والمرسلین برحمتک یا ارحم الراحمین۔